میں چوری ہے اور عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دے دیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپس میں ہم نے واقعی میں کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا ہے۔ جتنی کہانیاں ہیں نا، یہ چترال سے لے کر جلدی تو بلستان یا بدخشان یا ان میں جو بھی یہ بیلٹ ہے، ان کی کہانیاں، ان کے فوک سانگز، ان کے فوک ٹیلز آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی ریسرچر نے یہ سوچے بھی ہوں گے کہ یہ سارے آپس میں ملی ہوئے، تو ہم کیوں نہیں ملے ہوئے؟ یہ جب سارے چیزیں ملتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم بھی آپس میں ملے۔ ہمیں کس نے تقسیم کیا؟ اس چیپٹر میں ہم نہیں جائیں گے، اور تقسیم کا یہ جو عمل ہوا ہے، دل سے ہمیں چیر کے ہمیں تقسیم کیا ہے، اسی وجہ سے جو نا ہم تتر بتر ہو کے رہ گئے۔ اس وجہ سے جو نا ہمارے جو نا گزارش ہے کہ جب یہ چیزیں جب ہم ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں گے، ریسرچر جو نا اس پہ سوچیں گے، ریسرچرز کے جو نا فائنڈ آؤٹ جب آگے آئیں گے اور آپ کو جب پیش کریں گے، دا چترالیز، دا گلگت بلتستانیز اور یہ جو بدخشان اور یہ سارے، یہ ایک اسٹیٹ بننا چاہیے۔ اگر ان دا ریئل سینس میں اگر جائے نا تو اس نے ایک اسٹیٹ بننا ہے، لیکن لیک کیا کرتا ہے ہمارے اندر؟ ہم نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی تاریخ بھول چکے ہیں، اور ہم نے اپنی تاریخ کہیں پر سے ہم نے نہیں رکھا ہے، کسی اور نے رکھا ہے۔ برٹش انڈیا کے دور کی جو نا ہسٹری آپ پڑھیں گے، آفٹر برٹش انڈیا 47 کے بعد جو نا جو ہماری حالت ہو گئی، جو تقسیم ہو گئے، تو آج جو نا ہم تتر بتر کے شکار ہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ذرا ڈیپتھ میں جائے۔ آپ تو سارے جو نا وہی لوگ ہیں جو اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنے جو ہے نا روایات اور ٹریڈیشن میں سمجھنے والے لوگ ہیں۔ یو آر دا فری پیپل۔ آپ جو ہے نا وہی لوگ ہیں جو تھاؤزنڈز میں آ کے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ آئیے ہم سب مل کے اپنے اس تاریخ کو ذرا دہرائیے، نہیں تو ہم نے مزید جو ہے نا اس ورج پہ پہنچنا ہے، ورج آف ڈیزاسٹر پہ ہم نے پہنچنا ہے کہ کوئی بھی جو نا ہم اپنی شناخت کے جو نا قابل نہیں رہیں گے۔ اور اسی طرح جو نا بڑے بڑے جو نا سماج میں، بڑے بڑے جو نا ثقافت میں، اور بڑے بڑے جو نا اس میں ڈومینیٹ جو ثقافت ہے ہمارے اوپر، جو تعلیم ہے، جو چیزیں ہیں، اس میں جو نا ہم ملیامیٹ ہو جائیں گے، نہیں ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا، میں داد دوں گا ٹوری کو بھی اور عزیز کو بھی اور طور والی کو بھی، انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے۔ اس کے بعد جو نا کوئی روڈ میپ بنائیں گے، وہ اس پہ جو نا کوئی اس طرح کے سوچیں گے کہ لیٹ اس گیٹ ٹوگیدر آن اے ون ٹیبل، اور ہم اس کو کوشش کر کے ایک جو ہے کنسنسس پیدا کرے، تاکہ ہمارے لٹریچر جب ڈیولپ ہوں گے تو ہماری شناخت ہوگی، اور جب تک لٹریچر ہمارے ڈیولپ نہیں ہوں گے، اور اسی طرح جو نا ہم جدید ٹیکنالوجی کی جو نا انفارمیشن میں، اسی طرح جو نا سوشل میڈیا میں، اسی طرح جو نا ان سارے چیزوں میں غرق ہو جائیں گے، اور مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں، اور پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹائم آپ کو اندازہ ہے، آپ نام کہنے سے پہلے ہی آ گیا۔ چلے احسان علی طالب صاحب، احسان علی 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹھنڈ میں بھی وطن کی حفاظت پر معمور جوانوں کے خون کو گرما رہا ہے۔ وہاں سے آئے ہوئے ادبی اور ثقافتی طالب علم کو ملک کے قد آور محققین اور مصنفین کے ساتھ بٹھا کر بلتی معاشرے کی بلتی اور بگڑتی ہوئی تہذیب پر کچھ کہنے کا موقع تھا۔ کیا بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں سے باہر نکلنے کے لیے جب تک ایک خطرناک درے کو پیدل عبور نہ کیا جائے، باہر نکلنا محال تھا۔ اس خطے کے چاروں اطراف ہمالیہ اور قراقرم کی بلند و بالا فصیلیں یوں کھڑی تھی کہ مذہب اور رواج دونوں میں کسی قسم کی کوئی بدعت باہر سے آ نہ ملے۔ ایسے قانون کے تدارک کے لیے کہیں زجلا، کہیں بابوسر، کہیں شندور، کہیں خنجرہ، کہیں سرپارہ، کہیں برزل، کہیں علی برانسا اور کہیں سپانٹک درے موجود ہے۔ یعنی بقول شاعر کے انہی پتھروں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جیسے اندر کے لوگ باہر نہیں جا سکتے، ویسے باہر سے لوگ اندر بھی نہیں آ سکتے تھے۔ 1835 میں پہلی بار انگریز سیاح جی بی ٹیون اس طرف کو آ پہنچا، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے قلم بند کرنے کی کوشش بھی کی اور کچھ تصویریں بھی بنوائی۔ لہٰذا ہماری تہذیب و ثقافت کا سب کچھ اسلامی معاشرے میں بدھ مت اور بون مت کے عقائد و رسومات کے باقیات کے ساتھ ثابت و سالم تھا۔
مگر جب 70 کی دہائی میں شاہراہ ریشم بن گئی تو اس خطے میں گویا تہذیبوں کا دروازہ کھل گیا. اب تو کھانے کے ساتھ پینے کی چیزیں بھی وہاں تک پہنچ گئی, وہاں لباس سے لے کر زبان تک, اور زبان کے ساتھ ادب, ادب کے ساتھ ثقافت, اور اب تو پورے کا پورا معاشرہ آ گیا ہے. یعنی عزیز صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو رہی ہے. ابھی بٹیری زبان سے عبدالباقی صاحب میرا تعلق ضلع کوہستان کے ایک ایسے علاقے سے ہے کہ جو ایک ہی یونین کونسل پر مشتمل ہے. ویسے کوہستان تو ایک ضلع تھا لیکن ابھی وہ 3 ضلعوں پر تقسیم ہوا ہے. 3 ضلعوں میں ہمارا ضلع جو ہے وہ کولئی پالس ضلع کے نام سے ہے. تو اس میں یہ جو ایک ہی یونین کونسل میں یہ زبان بولی جاتی ہے, اور اس کے چاروں طرف جو ہے پشتو اور شینا زبان اور انڈس کوہستانی اس نے گھیرا ہوا ہے. اور یونین کونسل کے اندر بھی تقریباً 30% آبادی جو ہے وہ ادر لینگویجز کی ہے. اور کلچر اور اس کے لحاظ سے تقریباً کوہستان کا سیم ہی ہے, ملا جلا ہے, لیکن یہ زبان جو ہے یہ اور دن بدن اس میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. ایک دن میں مہینے میں جو ہے ایک ایک الفاظ جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, نئے نئے الفاظ جو ہے آ رہے ہیں. تو اس پر بھی تھوڑا بہت کام ہم نے کیا ہے. فلائی والوں نے بھی ہماری کچھ 1-2 وزٹ بھی کیے ہیں, انہوں نے بھی کچھ معلومات دیے ہیں. اور کلچر کا جو ہے وہ جس طرح عام کلچر ہمارا کوہستان کا ہے, شادی بیاہ کا ہو یا دوسرے غمی خوشی کا ہے, وہ تقریباً سیم ہی ہے. روشے